تین چیزیں جو کسی مسلمان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کرنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اور تیسری چیز ایسا علم جو اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو فائدہ دیتا رہے۔ جب انسان زندہ ہے تو وہ عمل کر سکتا ہے، زندگی عمل کا نام ہے، اور جب انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے تو پھر عمل نہیں کر پاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک تو ترغیب دی گئی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے اور آخرت کے لیے عمل کر لے، اس لیے کہ جب تک زندگی ہے تب تک وہ عمل کر سکتا ہے، اور جب فوت ہو جائے گا تو پھر وہ عمل چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکے گا۔ دوسری بات اس حدیث مبارکہ میں یہ معلوم ہوئی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے جب اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں تو اجر و ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین کام ایسے ہیں کہ انسان زندگی میں کر کے چلا جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ثواب اس کو مسلسل مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے وہ تین چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلے نمبر پر صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو مسلسل جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، ہسپتال بنوا دیا، قرآن مجید لے کر مسجد میں رکھوا دیے، کنواں کھدوا دیا، ایک ایمبولینس لے دی، کوئی ایسا کام جو مسلسل لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو جب تک لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، مدرسے میں طلبہ تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، ہسپتال سے مریض علاج کرواتے رہیں گے، کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، مرنے والے کو اس وقت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرتی ہے۔ دیکھیں، دعا وہی اولاد اپنے والدین کے لیے کرتی ہے کہ جو والدین اپنی زندگی میں بچوں کی دینی تربیت کرتے ہیں، ان کو نماز اور دیگر اسلامی احکامات کی ترغیب دیتے ہیں، ورنہ ایسے بھی والدین ہوتے ہیں کہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی میت پر جنازہ پڑھنے کے لیے اولاد کو دعا نہیں آتی جنازے کی کہ وہ اپنے والد کو، اپنی والدہ کو بخشوا سکیں۔ تو مرنے کے بعد نیک اولاد دعا کرتی ہے، جب تک دعا کرتی رہتی ہے میت کو اس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میت کے درجات قبر میں بلند ہوتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ میرے درجات کیوں بلند ہوئے ہیں؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے پیچھے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے درجات کو بلند فرما دیا ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے وہ ہے علم نافع۔ کیا مطلب؟ کہ ایک شخص دین کا کوئی علم لوگوں کے اندر پھیلا کر چلا جاتا ہے، کوئی شخص اپنے طلباء کو دین کی تعلیم دے کر چلا جاتا ہے، وہ طلباء آگے دین کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے مرنے والے کو اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک عالم دین ایک کتاب لکھ کر چلا جاتا ہے، لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کتاب سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، مرنے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک عالم دین ایک کتاب کی تدریس کرتا ہے، اس کی ریکارڈنگ کروا لیتا ہے، وہ خود تو فوت ہو جاتا ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد لوگ اس ریکارڈ شدہ نصیحتوں سے، اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اس عالم دین کو مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ ملتا رہتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی شکل میں جو مہلت دی ہے، ہمیں اس میں ہر وہ عمل کرنا ہے جو ہمارے لیے اجر و ثواب کا اور آخرت میں ذخیرے کا باعث بن سکے، اور ہمیں ایسے کاموں میں خاص طور پر بڑا حریص ہونا چاہیے کہ جن کا اجر و ثواب ہماری موت تک نہیں بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیشہ جاری رہے گا۔